اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے وضو کا بیان کیا ہے، اور وضو کے لیے انہوں نے 10 واجبات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں عام ہیں بہت سے واجبات، جیسے نیت کرنا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کے ہنی تک دھونا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، ٹخنوں تک دونوں پیر دھونا ہے، تمام اعضاء کو بالترتیب دھونا ہے، تمام اعضاء کو پیر دھونا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جنہیں علماء نے واجبات میں ذکر کیا ہے۔ البتہ ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں سے متعلق قابل وضاحت ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی ایک بات یہ ہے کہ سر کا مسح جس طریقے سے مردوں کے اوپر واجب ہے، ایسے ہی سر کا مسح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ سر کے مسح کا عام طریقہ جو حدیثوں کے اندر، چاہے عبداللہ ابن عمر کی ہے، تو زید کی ہے جو حدیث آئے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے یعنی سامنے کی طرف رکھا اور پیچھے تک لے گئے اور پھر واپس لے آئے۔ یہ سر کے مسح کا عام طریقہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے بال لمبے ہوتے ہیں، یا ہماری وہ بہنیں جو اپنے بالوں کو باندھتی ہیں، اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کے بال بکھر جا سکتے ہیں، ان کے بال پھیل سکتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے لے گئے اور پھر جب لے کر کے آئیں گے تو پیچھے سے جو بال ہے وہ آگے، یعنی ان میں خطرہ ہے۔ خاص طور پر بال اگر بہت بڑے نہ ہو اور چوٹی وغیرہ اس کے اندر بندھی ہوئی نہ ہو، تو اس سلسلے میں ہمیں علماء کے اقوال سے اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں یہ کرے کہ ہاں اپنے ہاتھ کو یہاں پر رکھے آگے اور پیچھے تک لے جائے، لیکن واپس نہ لے آئے۔ یعنی پیچھے تک تو لے گئے تاکہ اپنے پورے سر کا مسح ہو جائے، لیکن واپس نہ لے آئے۔ لیکن اس سے بہتر دوسری صورت جو حدیث کے اندر مروی ہے، سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں وضو فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پورے سر کا مسح کیا۔ لیکن یہ مسح کیسے کیا؟ حضرت ربیع بنت معوذ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف رکھا، یعنی یہاں پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف، چاروں طرف، آگے، پیچھے اور دائیں اور بائیں اپنے سر کا آپ نے مسح کیا جہاں تک آپ کے بال تھے، یعنی ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ تو گویا اس طریقے سے بالوں کی کیفیت اپنی جگہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ تو اس کا اہتمام ہماری بہنیں اپنے بالوں کو کا جو شو ہے یا اس کو بچانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو مثال کے طور پر سر پر ایسے رکھیں اور ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں، پھر اس طرح سے، پھر اس طریقے سے کر لیں گی، یا ایک ہی ہاتھ سے ایسے 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 ایسے۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے عمامے پر مسح کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ عمامے پر مسح کیا جا سکتا ہے، جو واضح چیز ہے۔ لیکن یہاں عورتوں، ہماری بہنوں سے متعلق جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے دوپٹے یا اوڑھنی پر مسح کر سکتی ہیں؟ یہ چیز بھی ان کے سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض بہنیں ہماری مشکل اور پریشانی میں پڑ جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے، اس کی وضاحت کے لیے میں واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں ہند و پاک میں خصوصاً اوڑھنے کا دو طریقہ ہے، دوپٹہ لینے کا دو طریقہ ہے۔ میں اس دوپٹے کی بات کر رہا ہوں جو سر پر رکھا جاتا ہے، نہ یہ کہ جو گلے کا ہے وہ تو دوپٹہ نہیں ہے، وہ تو دوپٹے کا مذاق ہے۔ لیکن وہ دوپٹہ جو سر پر رکھا جاتا ہے، اس کے استعمال کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے جو ہمارے شماغ کی ہے اور اس طریقے سے، یا ہماری بہنیں اسے اپنے گلے کے اوپر ڈال لیتی ہیں، ایک صورت یہ ہے۔ یہ دوپٹہ اگر کوئی بہن لیے ہوئے ہے تو ایسی صورت میں سر کا مسح کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں سر پر مسح کرنے میں کوئی چیز مشکل یا رکاوٹ نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو داخل کر کے اس پر مسح کر سکتی ہے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ اگر دوپٹے کی یہ صورت ہے جس طریقے سے عام ہمارے ہند و پاک میں عام عورتیں استعمال کرتی ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے سر پر، بلکہ مجھے معلوم ہوا کہ اسے مسلح دار دوپٹہ کہتے ہیں، مسلح یعنی گویا کہ وہ طریقہ عورتیں استعمال
استعمال نماز پڑھنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کر کے اپنے گلے کے نیچے سے لا کر کے اس کو اچھی طریقے سے باندھ لیتی ہیں، جس سے سارا سر چھپا رہتا ہے، اگر صرف چہرہ دکھتا رہتا ہے اور وہ کھلا نہیں رہتا۔ تو اگر ایسا وقتی طور پر کرتی ہے، مثال کوئی مہمان آ گیا تو کر لی تو یہ چیز، یا نماز پڑھنے لگی تو کر لی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے وقتی طور پر بلکہ مستقل جب دوپٹہ پہنتی تو ویسے ہی کیے رہتی ہے، یا سفر میں نکلی برابر تو ویسے ہی کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات امہات المؤمنین سے وارد ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ میں حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں، ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کرتی تھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خمار کے اوپر، خمار اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کو کہتے ہیں یا چادر کو، اوڑھنی کو، جو انسان جو عورت سر پر نہ رکھے بلکہ اسے گلے میں سے گھما کر کے باندھ لے، تو وہ کیا ہے، خمار کے اوپر مسح کرتی تھیں، یعنی خمار کے اوپر مسح کیا کرتی تھیں۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمامے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے مردوں کے لیے، تو عورتوں کا خمار بھی جو اس مسلح کی شکل میں جسے ہم نے کہا کہ پہنی گئی ہو وہ دوپٹہ، اس کے اوپر مسح بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نکالنے میں عورت کے لیے پریشانی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں مرد ہیں تو اس کا کھولنا اس کی مشکل کا سبب ہے۔ تیسری چیز، اگر سردی اور گرمی، سردی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو سردی کے لیے بھی اس سے بچاؤ ہے، کھولنے سے سردی کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو علی کل حال اگر اس طریقے سے وہ دوپٹہ پہنے ہوئے ہے تو اس دوپٹے کے اوپر بہنوں کے لیے مسح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مشروع ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔